السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 9 آج آپ کی بیٹا ویڈیو نمبر 2 ہے۔ ویڈیو نمبر 1 میں ہم نے آپ کو حدیث نمبر 2 اس کا ترجمہ، اس کے الفاظ معنی اور اس کی وہ مشکل الفاظ جو کہ آپ کی تشریح میں آنے والے ہیں وہ بورڈ پہ آپ کو لکھ کے دیے گئے ہیں تاکہ آپ کے لکھنے میں آسانی ہو اور ان کے آسان الفاظوں میں آپ کو معنی بھی سمجھائے گئے۔ اب اس کے بعد آج جو ہمارا ویڈیو نمبر 2 میں کام ہوگا وہ عنوان سے ہم کام کو شروع کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عنوان: تحصیل علم۔ تشریح: زندگی کے شب و روز میں تعلیم ہی کی دھوم ہے، موت ہے وہ زندگی جو علم سے محروم ہے۔ علم کے معنی ہیں جاننا یا آگاہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو علم عطا کیا اور اسی بنیاد پر انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو۔ علم کے بغیر نہ تو انسان ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق کو پہچان سکتا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ علم حاصل کیے بغیر اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کے پیش نظر ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا لازم قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ بھی علم ہی سے متعلق تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا۔ سورہ علق آیت نمبر 1 سے 5۔ علم اللہ کا قرب اور تقویٰ حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایسا انسان اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 28۔ چونکہ علم کے معنی جاننے کے ہیں اس لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر اس چیز کے بارے میں جانے جس کا جاننا اس کے لیے لازم ہے۔ مثلاً اس کا خالق کون ہے، اسے زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اسے اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر کس طرح عمل کرے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ حصول علم کا حکم دیا۔ علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ اس راہ پر نکلنے والے ہمیشہ جہاد پر ہوتے ہیں۔ قرآن میں دین کے بنیادی احکام کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم مثلاً تاریخ، فلسفہ، ریاضی، معاشیات اور دیگر سائنسی علوم کے حصول پر بہت زور دیا۔ حصول علم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے، سمجھے اور پھر عمل کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول علم اور فروغ علم پر بہت زور دیا۔ ملت اسلامیہ کے سب سے پہلے معلم اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم درسگاہ صفہ کے نام سے قائم کی جہاں سے بڑے بڑے صحابہ کرام نے علم حاصل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دوسروں تک پہنچایا۔ علم کی اسی اہمیت کے پیش نظر غزوہ بدر کے بعد جو کافر قیدی فدیہ نہ دے سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ علم کی اہمیت و فضیلت سے متعلق چند ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلے اللہ اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ نمبر 2، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت تاروں پر۔ نمبر 3، علم حاصل کرو، علم حاصل کرنا نیکی ہے۔ نمبر 4، علم و حکمت مومن کی گمشدہ میراث سے جہاں سے ملے لے لو۔ اور نمبر 5، ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو۔ حرف آخر، علم عظمت و سربلندی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اسی قوم اور سلطنت کو عروج عطا فرمایا جسے علم و حکمت میں برتری حاصل رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم حاصل کرنے اور اس کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سعادت ہے، قوت ہے، عبادت ہے علم، طاقت ہے، دولت ہے، راحت ہے علم۔
اچھا بچوں، ہماری ویڈیو نمبر 2 مکمل ہو گئی، اور انشاءاللہ ہم ویڈیو نمبر 3 میں حدیث نمبر 3 کے ساتھ ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔